آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمال کی حیا اپنے اندر رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی حیا کی. آج یہ بات بھی سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سواری پہ آپ بیٹھنے لگے. آج لوگوں کے اندر حیا آتی ہے, دین کا کام کرتے ہیں, نیکی کی بات کرتے ہو کہتے ہی مجھے شرم آتی ہے. جھوٹ کے ہو کے شرم نہیں آتی. بھئی آپ کو نیکی کی بات بھی بتاتے ہیں, نہیں مجھے شرم آتی ہے. اچھا نیکی کی بات بتاتے ہو شرم آتی ہے. لاکھ لوگوں کے سامنے رقص کرنے والی کو حیا نہیں آتی, اللہ کا دین پہنچانے والا کہتے ہیں مجھے شرم آتی. وہ شرم تو جھوٹ بولتے وقت آنی چاہیے, شرم تو غیبت کرتے وقت آنی چاہیے, شرم تو فحش گوئی کرتے وقت آنی چاہیے, گالی دیتے وقت شرم آنی چاہیے, چغلی کے وقت شرم آنی چاہیے, برائی کرتے وقت شرم آنی چاہیے. نیکی میں کیوں شرم ہے؟ نیکی بیان کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کس انداز کی حیا تھی. یہ صحابیہ مومنوں کی ماں جب سواری میں سوار ہونے لگی, یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کا تعاون کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا گھٹنا مبارک پیش کیا اور کیا کہا, میمونہ یہاں رکھو اپنا پاؤں اور سواری پہ سوار. کوئی کر سکتا ہے آج بھی گاڑی کے دروازہ کھول کے دکھائے نا اپنی بیوی کے لیے, اگلے 5 سال یہی رونا رہے گا کہ میں نے تیرے پیچھے بےزتی کروائی, سارے لوگ مجھے رنگ کہتے ہیں. نیکی کے اندر حیا نہیں. پھر ہوا کیا کہ سواری سے اللہ کے رسول بھی گر گئے اور مومنوں کی ماں بھی گر گئی. صحابی جلدی سے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی کبھی ہو گئے, مجھے چھوڑو, اپنی ماں کو دیکھو, اس کو چوٹ لگی. صحابہ کے اندر حیا کیسے تھی؟ صحابی نے اپنی چادر اتاری, اپنے چہرے کو سائڈ پہ کر کے چادر اس کے اوپر ڈال دی. مومنوں کی ماں ہے, نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن مکبرہ ڈال دیا کہ میری نظر بھی نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر